الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حلف علی یمین آثمۃ عند قبری ھذا فلیتبوأ مقعدہ من النار ولو علی سواک اخضر۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کوئی ایسی قسم کھاتا ہے جو جھوٹ پر مبنی ہے، جھوٹی قسم ہے یا کسی گناہ کے کام پر قسم کھا لیتا ہے، اور وہ قسم میری اس قبر کے پاس کھاتا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، اگرچہ وہ جھوٹی قسم ایک سبز مسواک پر ہی کیوں نہ کھائے، یعنی ادنا سی چیز پر بھی جھوٹی قسم کھانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھ لے۔ یہ سنن نبی داود اور سنن ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو تعلیم ہمیں بیان فرمائی ہے وہ اس بات کی تعلیم ہے کہ آپ نے جھوٹی قسم کھانے سے منع فرمایا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری اس قبر کے پاس، ویسے ایک روایت میں منبر کے الفاظ بھی ہیں، منبری یعنی میرے اس منبر کے پاس، اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے، ایک روایت میں قبر کے الفاظ ہیں حالانکہ آپ ابھی زندہ ہیں، اور آپ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری اس قبر کے پاس، حالانکہ آپ تو ابھی حیات ہیں، آپ کی تو ابھی قبر بنی ہی نہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ میری اس قبر کے پاس، مطلب کیا ہے کہ جب دنیا سے رخصت ہوں گا ایک وقت آئے گا میری بھی قبر بنے گی، اور یہ اشارہ ہے قیامت تک کے لیے، چونکہ آپ کی قبر مبارک قیامت تک رہے گی، اور جب تک آپ کی قبر مبارک رہے گی اتنی دیر تک دنیا کا کوئی بھی انسان جھوٹی قسم کھاتا ہے یا وہ ایسے کام پر قسم کھاتا ہے جو گناہ کا ہے، تو اس کا گناہ اس قدر زیادہ ہے، آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھ لے۔ اور اگر منبر مراد لیا جائے تو اس کا بھی بڑا واضح مفہوم ہے۔ ہم عام طور پر یہ لفظ استعمال کرتے ہیں منبر رسول، اگر ہم نے کسی عالم پر اعتراض کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ منبر رسول پر بیٹھ کر یہ بات کی، منبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ بات کی، حالانکہ یہ تو اس مسجد کا منبر ہے، مگر اس منبر کو بھی منبر رسول کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کے کام آتا ہے، آپ کا دین پھیلانے کے کام آتا ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے منبر رسول۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ یہاں سے جو بھی بات ہوگی وہ اللہ کے رسول کی ہوگی، یہاں سے جو بھی بیان ہوگا وہ اللہ کے رسول کا دین بیان ہوگا، اس لیے منبر رسول کہہ دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی اس کی حرمت کا خیال نہیں رکھتا، منبر رسول پر بیٹھ کر جھوٹ بولتا ہے یا غلط بیانی کرتا ہے، اس کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، مگر اس منبر کے تقدس کی وجہ یہ ہے
کہ سب سے پہلے یہ ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا گیا اور یہ آپ کی طرف سے امت کے علماء کو سونپا گیا۔ کسی بھی مسجد میں اگر ممبر موجود ہے تو وہاں سے قصے کہانیاں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی بات لوگوں تک پہنچے گی، اس وجہ سے ممبر رسول کہا جاتا ہے۔ اور یہ بھی قیامت تک ممبر رسول موجود رہے گا، ہر مسجد میں ممبر ہوگا، یا مسجد نبوی میں بھی ایک خاص ممبر ہے، ایک الگ مخصوص جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہے، آپ امامت کراتے رہے، وہ جگہ الگ کر دی گئی ہے، وہ بھی قیامت تک رہے گی۔ مطلب یہ ہے کہ جب تک یہ دونوں چیزیں، ایک ممبر رسول اور دوسرا روضہ مبارک جو قبر رسول ہے، جب تک یہ رہیں گے، اگر کوئی شخص ان کے پاس سے، مطلب یہی ہے، لازمی نہیں کہ مسجد نبوی میں جا کر جھوٹی قسم کھانا ہی گناہ ہے، آپ اس مسجد میں بھی جھوٹی قسم کھائیں اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے، کہیں بھی کھائیں، مسجد چاہے نہ ہو، مسجد سے باہر کھا لیں، اس کا بھی اتنا ہی گناہ ہے۔ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی زیادہ مقدس جگہ ہے، جہاں نیکی زیادہ ملتی ہے، ہو سکتا ہے وہاں گناہ بھی زیادہ ہوتا ہو، اس چیز سے تو گریز کرنا چاہیے۔ ہمیں عام مساجد کی نسبت ہم مسجد نبوی کا احترام زیادہ کرتے ہیں، مسجد حرام کا احترام زیادہ کرتے ہیں۔ تو سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ جو بھی شخص جھوٹی قسم کھاتا ہے یا کسی غلط کام پر قسم کھا لیتا ہے، گناہ کے کام پر قسم کھا لیتا ہے، یوں سمجھیں کہ کوئی آدمی کہتا ہے اللہ کی قسم میں تو اسے نقصان پہنچاؤں گا، یا اللہ کی قسم میں تو آج چوری کروں گا، اللہ کی قسم میں آج یہ گناہ کروں گا، اگر کوئی ایسی قسم بھی کھا لیتا ہے اس کا بھی یہ گناہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھ لے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یقیناً ان باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹی قسم کھانا یا کسی غلط کام پر قسم کھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر پل اس گناہ سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔